بجٹ بنانا اتنا مشکل ہے تو گھر کا بجٹ بنانا ظاہر ہے آسان نہیں ہوتا اور اٹس ویری چیلنجنگ. تو ذرا ہمارے ساتھ خواتین بھی ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں اور وہ اپنے اپنے شعبوں میں ماہر تو ہیں ہی, لیکن گھر بھی مینج کرنا اٹس نیور این ایزی ٹاسک. ثانیہ, از اٹ ایزی؟ No, it's not easy. Let's talk real. Let's talk real. ابھی آپ لوگوں نے اتنی نومیرکس کی باتیں کی, سر نے جوائن کیا سارا کچھ. Let's talk real. I love this country. پاکستان means a lot to me. ابھی آپ نے انٹروڈکشن میں ہی کہا کہ ہمارے یہاں باہر سے ریمیٹنسز آتی ہیں, اس سے ملک کی اکانومی بہتر ہوتی ہے. آپ کبھی زندگی میں پرسنلی ریمیٹنس کے پروسیس سے گزرے ہیں؟ اٹ از سو ڈیفیکلٹ. آئی مین بینک آپ سے کوئی 50 ڈاکیومنٹ مانگتا ہے. جب مجھے پتا ہے, آپ کو پتا ہے, ایک نارمل بات ہے نا کہ جی ریمیٹنس آئے گی تو ملک کی اکانومی پہ فائدہ ہوگا. اس کے باوجود دیر از سو مچ ہنڈرنسز. And right now I'm talking not only as a housewife, not only as an entrepreneur, but also as a mom. تو آپ نے کہا کہ بجٹ افیکٹ ادر وے اراؤنڈ کر رہا ہے ہم کو. بجٹ اس طرح تو افیکٹ نہیں کر رہا ہے جس طرح کرنا چاہیے. پچھلے 3 سال میں میرے خود کے گھر کا خرچہ, میرے آفس کا خرچہ 3 گنا ہو گیا. 3 گنا. اینڈ میرے آپ ارد گرد کے لوگوں سے, جتنے لوگوں سے بات کریں گے نا اشفاق صاحب, they will tell you the same thing. Then I looked into my numbers کہ یہ ہوا کیا ہے. مطلب اتنا تو کچھ نہیں ہوتا نا. ہم اپنا کنزیومر پوائنٹ انڈیکس نکال کے بیٹھتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں کہ جی انفلیشن ریٹ جو ہے وہ آپ کا اس سال صرف 12% بڑھا ہے, ٹھیک ہے. لیکن جو 23 میں when the world resumed after COVID جو 30% بڑھا تھا, اس کا کیا؟ You think that we will be able to recover in a year? اس بجٹ کے اندر آئی ایم شیور آپ نے اسٹڈی کیا ہوگا, اس بجٹ کے اندر they're saying کہ انفلیشن ریٹ صرف 5.36% ہوگا. they are saying it. ٹھیک ہے, ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے وہ ہمیں نہیں پتا. You think کہ آپ 2023 کا جو غبار ہے وہ بالکل 3 سال میں. اور اس کے اندر ثانیہ ایک اور چیز بھی ہے, پہلو یہ ہے کہ جس کے اوپر ہم اکثر کلیریفائی بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو بتانے کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو نمبرز ہوتے ہیں نا کہ جی انفلیشن 5% رہے گی, اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ 5%, یہ ہے کہ وہ بڑھے گی اس رفتار سے جو کہ پہلے 38% کی رفتار سے. تو یہ جو ہمارے پاس جو آتے ہیں نا بعض اوقات سینئر لیڈرز بھی اور جو منسٹریز سے بھی آتے ہیں لوگ, تو ہم ان سے بھی کہتے ہیں کہ خدارا, لوگ ہم سے آگے پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انفلیشن کم ہو گئی. نو, مہنگائی بڑھنے کی رفتار کم ہوئی ہے, مہنگائی کم نہیں. اچھا, اس میں جو سب سے مزے کی چیز ہے نا, جو چیزیں پیریشیبل ہیں ان کے اندر آپ کو کوئی ڈکلائن نظر بھی آتا ہے. جیسے ٹماٹر ہو گئی, پیاز ہو گیا, آلو ہو گئے, سبزیاں ہو گئی. اس کا تو فصلوں سے لینا ٹھیک ہے نا, وہ پیریشیبل ہے, اس لیے جو اسٹور ہو سکتی ہیں ان میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آتی. پھر اسی طرح یہ بھی ہو رہا ہے کہ ہمارے ہاں جو نا اب ایٹنگ پیٹرنس چینج ہو رہے ہیں. جو ہماری نیکسٹ جنریشن ہے یہ سبزیاں کھانا نہیں چاہتی. اب چکن جو ہے وہ اب را مٹیریل ہے, وہ تمام کے تمام فوڈ کے اندر ایز اے را مٹیریل استعمال ہو رہا ہے, تمام پاستاز میں, پیزاز میں, ٹھیک ہے نا. اور وہ سب کے سب چونکہ اس کی قیمتیں عید سے پہلے بالکل گر جاتی تھیں, وہ گر ہی نہیں رہی ہیں. بھائی پچھلے 2 سال سے یہ بھی ہو رہا ہے کہ وہ چونکہ اب بین ٹو دا مارکیٹس کہ شاید چکن کے ریٹس کچھ ہو, تمام چیزوں میں وہ استعمال ہو رہا ہے. تو جو ایٹنگ پیٹرن چینج ہوئے اس کی وجہ سے سبزیاں نہیں کھائی جا رہی, اور اس وجہ سے جو سبزیاں کاشت کر رہے ہیں وہ خسارے میں ہیں. جب وہ خسارے میں, تو ہم پاورٹی نمبر دیکھ رہے ہیں کہ جو ابھی ورلڈ بینک نے ابھی دیا 3 دن پہلے کہ جو $3 کماتے ہیں پاکستان میں, ان کی جو شرح ہے وہ 39 سے بڑھ کے 44% ہو گئی. اس پہ بھی ناراض ہوئے ہیں کہ یہ آپ نے $3 کیوں کر دیا, اور $3 اگر 290 کے حساب سے بھی لگائیں تو کتنا بنتا ہے. یہ آپ سمجھتے ہیں کہ 37,000 جو تنخواہ ہے یہ وہ بھی نہیں بن رہی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, وہ والا محاورہ ہے نا, آمدنی 98 اور خرچہ روپیہ والی کہانی. سروبر, آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ یو بین این آتھر اور بکس بھی آپ کی دیکھیے میرے پاس موجود ہیں یہاں پر, تو اوور آل آپ کا اسیسمنٹ کیا ہے ٹورڈز اکانومی, اور خاص طور پر جس طریقے سے مینجمنٹ ہوتی ہے یعنی کو جو گھروں کے لیول پہ ہوتی ہے اس سے ہٹ کے ہوتی ہے, کتنا ڈیمیجنگ رہا ہے یہ انفلیشن ان کے لیے, اور خاص طور پر جو چیزیں ہوتی ہیں. دیکھیں اشفاق بھائی, جہاں تک مینٹل ریلیف کا تعلق ہے, ہم پاکستانی ہونے کی حیثیت سے کیوں لوگ جو ہے وہ باہر کی طرف موو کر رہے ہیں, ریزن بیہائنڈ اٹ کہ ہمیں نہ مینٹل پیس مل رہا ہے. ہمارے گھروں میں بجلیاں نہیں ہیں, ہمارے گھروں میں گیس نہیں ہے, پانی نہیں ہے, ہماری سڑکیں کھدی ہوئی ہیں, ہم مہنگائی کے اتنے زیادہ اس کے اندر آئے ہوئے ہیں. گھر ظاہر سی بات ہے ہر کوئی اپنا گھر افورڈ نہیں کر سکتا, گھروں کے کرائے بڑھ گئے ہیں, پھر ہر چیز بڑھ گئی ہے. اور وہ کرائے ایسے ہیں جو سالانہ بنیاد پر بڑھتے ہیں. جی, وہ ہر سال وہ بڑھے, لیکن ہماری تنخواہیں جو ہے نا وہ وہیں کی وہیں کھڑی ہوئی ہیں. میں یہاں پر ایک بالکل نارمل ایک غریب طبقے کو ریپرزینٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ ایک گارڈ کو دیکھ لیں
ہمارے جو باہر کھڑے رہتے ہیں بیچارے, آپ بلیو کریں گے ان کی 25,000 روپے 30,000 روپے تنخواہ ہوتی ہے, 25-30,000 روپے میں بندہ کرے گا کیا؟ پھر آپ نے اپنا کھانا بھی لے کر آنا ہے, پھر آپ نے اپنی ٹرانسپورٹیشن بھی لے کر آنی ہے. ڈو یو تھنک کہ ایک جانور کی طریقے سے اگرچہ آپ ایک زندگی گزاریں تو وہ ایک الگ چیز ہے. پاکستان کے اندر رہتے ہوئے ہمیں وہ ریلیف ملنا چاہیے تاکہ ہم پاکستان کی ترقی کے لیے کچھ سوچ سکیں. ہم اپنے انہی مسائل سے باہر نہیں نکل رہے ہیں. ہمارا جو نارمل طبقہ ہے, جو لوور مڈل کلاس ہے, ان کو اتنا ٹائم ہی نہیں مل رہا ہے کہ وہ ملک کے لیے کچھ کریٹو کر سکیں, کچھ پروڈکٹیو سوچ سکیں, ہم اپنی ملک کی اکانومی کو بڑھا سکیں. انٹرپرینور تو اس وقت بنیں گے نا جب ان کو مینٹل پیس ملے گا. آپ ان کو گھریلو ذمہ داریوں سے ہی نکلنے نہیں دے رہے ہیں. آپ سڑکوں کی حالت دیکھیں. آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرنے کے لیے آپ نے مطلب اگر میں اپنی تعلیمی اداروں سے بات کروں, ابھی ہم پیچھے یہی بات کر رہے تھے کہ اگر ایک ٹیچر رات بھر اس کے گھر میں لائٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے, مچھروں میں وہ سویا ہے, اور پھر صبح اتنی ٹریفک فیس کر کے وہ اپنے اسکول پہنچا ہے اور وہاں پر بھی اس کے پاس بجلی نہیں ہے اور بچے بھی اس کو تنگ کر رہے ہیں, تو وہ کیا ڈلیور کرے گا؟ اور پھر دوسری ایک اور چیز, لیٹس لک ایٹ دی ادر سائڈ آف دا کوئن. وہ بچے جو رات بھر جاگتے رہیں کیونکہ بجلی نہیں ہے اور وہ جا کے اسکول پہنچیں گے تو ہاؤ کین دے بی ریسیپٹیو؟ وہ کیسے سنیں گے کہ وہ ٹیچر کیا بول رہا ہے؟ اور جب وہ پھر نمبرز آلسو میٹر, یعنی کہ کہا جاتا ہے کہ کلاس میں 15 سے 18 بچوں سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے کیونکہ ٹیچر ان پہ توجہ نہیں دے سکتا, اور ہمارے یہاں 60-70-80. سب سے مزے کی بات یہ کہ لاسٹ ایئر قومی اسمبلی اور سینٹ دونوں نے یہ کہا کہ جو اسٹیشنری کے اوپر GST آپ نے 18% کیا ہے اس کو ویو آف کریں, اور انڈرسٹینڈنگ ہوگی, اپروول ہوا, آج تک نوٹیفیکیشن نہیں ہوا. اور ٹریننگ کے کتنے اس کی وجہ سے جو پینسل کاپی ربر مہنگا ہوا وہ 18% کے اوپر وہ آج تک ابھی تک نافذ ہے, اور وہ ریلیف ملا ہی نہیں. چلے ریلیف نہیں ملا, جنہوں نے 18% انکریز کرنا تھا انہوں نے ڈبل کر دیا. جو 15 روپے کی پینسل تھی وہ 30 روپے کی ہو گئی. ایسے ہی ہے. جو آپ کا بجٹ بچوں کا جو 2,000 روپے تھا مہینے کا ایجوکیشن کا, وہ 10,000 روپے سے زیادہ. اور یہ میں ان اسکولس کی بات کر رہا ہوں جن کی فیس کمپیریٹیولی اتنی زیادہ نہیں ہے. آپ یہ سوچئے جن کی فیس زیادہ ہے ان کے عللے تللے بھی اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں. سلیری صاحب, ایک چیز بڑی کنسرننگ ہے, یہ جو ایجوکیشن اور ہیلتھ بینگ دا پروونشل سبجیکٹ ہم سب کہتے ہیں, لیکن یہاں پر ہم وہ جو نمبرز کی بات کر رہے تھے کہ جیسے اف آئی ریممبر اٹ کریکٹلی کہ بلوچستان میں 69% بچے اسکول نہیں جاتے, ٹھیک ہے, پنجاب میں 32%, KP میں 30% اور سندھ میں 47%. نظامی صاحب یو کین لک فار دا نمبرز. میں ایک سیکنڈ سوال ذرا ان سے کر لوں پھر آپ کی طرف بھی آتا ہوں. تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ جب آئین پاکستان کا آرٹیکل 25A if I'm not mistaken یہ بتاتا ہے کہ آپ کے 5 سے 16 سال تک کے بچوں کو تعلیم فراہم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے, تو پھر اس کے باوجود یہ سارا کچھ کیوں ہے کہ ایک تو ملک میں پیرالل الگ الگ جو نظام تعلیم رائج ہیں اور اوپر سے پھر بھی بچے جو ہیں وہ اتنی بڑی تعداد میں اسکول سے باہر ہیں, فوکس کیوں نہیں ہے؟ یہ یقیناً ہم اپنے مستقبل سے کھیل رہے ہیں. اتنی بڑی تعداد میں بچے جو آؤٹ آف اسکول ہیں, اور اس کے لیے جو پروونشل فائنانس کمیشن ایوارڈ ہے وہ بہت ضروری ہے. جس طریقے سے NFC جو ہے وہ وفاق سے صوبوں میں آمدنی منتقل کرتا ہے, اس طرح سے یہ بھی کہا گیا کہ صوبے جو ہے وہ PFCs دیں گے تاکہ وہ بتا سکیں کہ کس ضلع کو اپنے صوبے میں وہ کتنی رقم جو ہے وہ دے رہے ہوں گے. اب ہوتا یہ ہے کہ وفاق سے تو ایک ریکارڈ آمدنی جو ہے وہ صوبوں کو چلے گی. اب صوبے جو ہیں وہ صرف اپنے پروونشل ہیڈ کوارٹرز میں یا 1-2 بڑے شہروں تک لگا کے اطمینان سے بیٹھ جاتے ہیں. تو اگر واقعتاً ہم یہ اس ڈیسینٹرلائزیشن اور ڈیولیوشن کو دیکھنا چاہ رہے ہیں تو پھر یہ بہت ضروری ہے کہ صوبوں سے مطالبہ کیا جائے وہ اپنے پروونشل فائنانس کمیشن ایوارڈ دیں, وہ بتائیں کہ ٹھٹھا کے لیے انہوں نے کتنا بجٹ دیا ہے, انہوں نے ذوب لیے اور نوشکی کے لیے کتنا بجٹ دیا ہے, پنجاب میں جو ہے جو فار فلنگ ڈسٹرکٹس ہیں وہاں پہ کیا بجٹ ہے, تاکہ اس بجٹ کا پھر آپ دیکھ سکیں کہ وہ ایجوکیشن پہ کتنا لگ رہا ہے, وہ ہیلتھ پہ کتنا لگ رہا ہے, شارٹ فال کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں تبھی ممکن ہوں گی جبکہ یہ ایک پلاننگ کا حصہ ہو. اگر ہم اپنے مسکل اور پولیٹیکلی موٹیویٹڈ جو ہے اسکیمز انہی پہ پیسہ لگاتے جائیں گے تو پھر اسی طرح کے نمبر آئیں گے جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں. اور اس طرح کے نمبرز کے ساتھ آپ اب جو نیکسٹ انڈسٹریل ریولوشن ہے اس کا حصہ نہیں بن سکتے ہیں, کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پہلی 3 انڈسٹریل ریولوشن تو ہم نے مس کر دی, چوتھی بھی مس کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اگر ہم ہیلتھ اور ایجوکیشن پہ کمپرومائز کر رہے ہوں گے. ایسا ہی آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں؟ اشفاق بھائی کہ باتیں بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں لیکن ایگزیکیوٹ کچھ نہیں ہو پاتا ہے. ٹھیک ہے,
پوری دنیا کے اندر تعلیم کے اوپر جو بجٹ سینکشن ہوتا ہے وہ 4 سے 6% ہوتا ہے. ہمارے یہاں 1.2 to 1.5% ہے, اور وہ بھی مطلب ملتا نہیں ہے ہمیں. ٹھیک ہے, وہ بجٹ کس لیے ہوتا ہے کہ آپ اپنے اسکول کی جو بھی آپ کی فیسلٹیز ہیں آپ اس کو اپ گریڈ کریں, اپنی لائبریریز کو اپ گریڈ کریں, اپنے کریکولم کو اپ گریڈ کریں, آپ ٹیچرز کی ٹریننگ کریں. ٹیچرز ٹرینڈ نہیں ہیں. ٹھیک ہے, وہ جو ایک پرانا ایک ہم نے پیٹرن فالو کیا ہوا تھا ہم وہی پیٹرن کر رہے ہیں. بینگ اے میتھمیٹیشین بہت ساری نئی ٹرکس ہیں, چونکہ ہم کیمبرج میتھمیٹکس کو ڈیل کرتے ہیں تو ہم بہت نئی نئی چیزیں کیمبرج اسٹوڈنٹ کو پڑھا رہے ہوتے ہیں. تو میٹرک سسٹم اور جو ہمارا فیڈرل بورڈ یا پاکستانی نظام تعلیم ہے اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. وہ کیوں نہیں ہو رہا کام؟ اصل میں جو نون لیگ کی گورنمنٹ کا جو الیکشن مینیفیسٹو ہے اس میں اعلان ہے تعلیم کو 4 دو, 4% آف GDP آپ کو ایجوکیشن کو دینا ہے. یہ اس نعرے کے اوپر یہ ہمیشہ الیکشن لڑ رہے ہیں, لیکن جب خرچ کرنے کی باری ہوتی ہے تو 1% بھی ہمیں نظر نہیں آتا. اب یہ کل جو بجٹ ہے وہ 102 ارب روپے کے آس پاس ہے. نہیں, اگر میں کہہ دوں کہ چلیں 10% لگ بھی رہا ہے تو کیا 10% ہمیں مل رہا ہے؟ اینڈ دی ادر تھنگ از کہ اس کے اندر پھر یہ ہے نا کہ صرف ایجوکیشن کے لیے نہیں, اس کے اندر سیلریز پہ بھی وہ جاتا ہے. ٹیچرز کو تو آپ ریلیف دیں. ٹھیک ہے, اس کے اندر پھر باقی ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جو اس کے اندر کاؤنٹ ہوتی ہیں. تو اٹ سیلف یہ ہے کہ اب جیسے کچھ انسینٹیوز میں نے پنجاب کی سائڈ پہ دیکھے, آئی ایم شیور کہ KP کی سائڈ پہ بھی ہوں گے, کہ بچوں کو تھوڑا سا فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے, ان کے لیے وظیفہ بھی مقرر کر دیا جاتا ہے کہ اگر وہ چھٹی نہیں کریں گے تو ان کو یہ ہوگا. تو والدین کے لیے بھی ایک وہ تھوڑا سا لالچ یا انسینٹیو ہوتا ہے. تو باقی اوور آل تو سندھ میں تو ہم نے سنا ہے گھوسٹ اسکولز کتنے ہیں, باقی مسائل وہاں پر کتنے ہیں, وہ بڑا چیلنج ہے. ارننگ اتنی ایجوکیشن میں ارننگ ایسی ہوگی کہ والدین بہانہ ڈھونڈتے ہیں کہ بچہ نالائق کو فوراً اس کو کسی کام پہ لگا دیں. وہ آپ وہی بچے اگر 6,000 روپے آپ کا بجٹ ہے مہینے کا اور 3 بچوں پہ خرچ کر رہے ہیں اور ایک بچہ نہیں پڑھ پا رہا تو آپ کہہ رہے ہیں یار ابھی آپ 6,000 میں پورا نہیں ہو رہا 3 بچوں کا, تو ایک اگر ناکام یا نکما ہے یا نہیں پاس تو اس کو آپ کسی کام پہ لگائیں تاکہ وہی 6,000 کے اندر ہی آپ بچوں کو ایجوکیشن آپ کے بجٹ کے اندر ہی رہیں گے. نہیں, لیکن ایک اور ہم اس ٹاپک سے ہٹ نہ جائیں, لیکن ایک چیز ہم نے یہ بھی دیکھی ہے نا کہ آج کل جو ہے وہ اسکلڈ جو لوگ ہیں ان کی ڈیمانڈ بھی زیادہ ہے, وہ کما بھی زیادہ رہے. تو وہ سوچتے ہیں نا والدین کے جہاں اتنا پڑھا کے بھی اس نے اتنا نہیں پہنچ پانا, تو یہی ٹائم یہ اس پہ لگائے گا. تو اور خاص طور پر ہمارے یہاں چائلڈ لیبر کے کون سے ایسے لاز ہیں جو امپلیمنٹ ہوتے ہیں, کوئی واقعہ ہو جائے تو پھر شور مچ جاتا ہے, ادروائز تو کچھ بھی نہیں ہوتا. کہتے ہیں نا جس حال میں جینا مشکل ہے اس حال میں جینا لازم ہے. ابھی آپ نے بات کی کہ اتنے % بچے پنجاب میں نہیں جا رہے, اتنے % سندھ میں نہیں جا رہے. ہماری اپنی پولارٹیز چیک کر لینا, گلگت بلتستان میں 100% ہے آپ کی ایجوکیشن. تو جب میرے ہی ملک میں, میرے ہی خطے میں, میرے ہی اس میں سب کچھ ہو رہا ہے تو ایک جگہ ہو سکتا ہے تو دوسری جگہ بھی ہو سکتا ہے, کرنے والا ہونا. جب پنجاب سائڈ کی سڑکیں بن سکتی ہیں, وہاں پہ انفراسٹرکچر بن سکتی ہیں, تو ہم کراچی والے تو بالکل لاوارث ہو گئے. میں تو بڑا افسوس ہوتا ہے. کراچی کے علاوہ بھی آپ چلے جائیں, کیا حال ہے جو ہم KP کا دیکھ رہے ہیں اس میں بہت